بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کے آج کے پہلے حلقے میں کچھ مثالیں آپ نے علمی خیانت کے حوالے سے پڑھی ہے، اور مزید مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مثال ہمارے سامنے ہے صفحہ نمبر 51 پر، الصاحبی فی فقہ اللغۃ العربیہ و مسائلہا، کتاب کا نام ہے یہ، الصاحبی فی فقہ اللغۃ العربیہ و مسائلہا۔ اس کے مؤلف احمد بن فارس ہیں، جو 395 ہجری میں وفات پائے۔ لغت عرب کے موقوف ہونے کی بات ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، لغت عرب یعنی عربی زبان کے موقوف ہونے، عربی زبان جو کچھ بھی عربوں سے آ گئی ہے نا، اسے ویسے ہی موقوف کر دیا جائے، اس میں اضافے، تعبیرات، زبان، الفاظ، کوئی چیز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عربی زبان کے موقوف ہونے کی بات ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پھر معاملہ اپنی جگہ ٹھہر گیا، ہم نہیں جانتے، چنانچہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد کوئی نئی زبان وجود میں آئی، لہذا آج اگر کوئی شخص بتکلف کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو کچھ ناقدین علم کو اس کی نفی اور تردید کرنے والا پائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ عربی زبان سٹاپ ہو گئی ہے، موقوف ہو گئی ہے، اگر کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہے گا تو بہت سارے علماء کو نقد کرتا ہوا پائے گا، یعنی علماء نقد کریں گے کہ تمہیں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے نا یہ بات؟ اس کے بعد آگے دیکھیے، کہتے ہیں ابو الاسود الدؤلی، ابو الاسود الدؤلی بہت مشہور نام ہے تاریخ کا، یہ عربی زبان میں اسلامی تاریخ کا سب سے اونچا نام ہے یہ ابو الاسود الدؤلی۔ ان کے حوالے سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص نے ان سے کچھ ایسی زبان اور تعبیر میں بات کی جسے ابو الاسود نے ناپسند کیا۔ ابو الاسود کی پیدائش دیکھیے نیچے حاشیے میں 10 ہجری کی وفات 10 ہجری میں ہوئی، اللہ کے نبی کی وفات 11 ہجری میں، ابو الاسود دؤلی کی وفات 10 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی کی وفات سے 1 سال پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کے حکم سے انہوں نے سب سے پہلے علم نحو مرتب کیا۔ علم نحو جو پڑھتے ہیں سب سے پہلے جنہوں نے اس کو مرتب کیا وہ ابو الاسود الدؤلی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بات کہی تھی اور انہوں نے ان کے حکم سے مرتب کیا۔ تو ابو الاسود الدؤلی تو چوٹی کے امام اور عالم ہیں، تعلم دیکھنا ہے نا، تعلم کہاں ہے، علمی دعوے داری کہاں ہے، علمی و دعوتی خیانت کہاں ہے؟ ابو الاسود الدؤلی کے حوالے سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص نے ان سے کچھ ایسی زبان و تعبیر میں بات کی، یعنی ابو الاسود الدؤلی سے بات کی اور الفاظ جو استعمال کیے، زبان جو لینگویج جو استعمال کی، اس کی تعبیر کچھ الگ تھی جسے ابو الاسود الدؤلی نے ناپسند کیا، کیونکہ عربی زبان کے ماہر ہے، نحو کے امام ہے۔ اب ان کے سامنے جو آدمی بات کر رہا ہے وہ کمزور ہے، کچا ہے، عربی زبان میں اتنی مہارت نہیں ہے، تو جس الفاظ اور لب و لہجے میں بات کیا ابو الاسود الدؤلی سے، ابو الاسود الدؤلی نے اسے ناپسند کیا کہ یہ کیا الفاظ استعمال کر دیا تم نے، یہ کون سی تعبیر تم نے بول دیا، یہ تو غیر مناسب تعبیر ہے۔ جیسے ہم لوگ کبھی نصیحت کرتے ہیں یا ہمیں ہمارے بڑے سمجھاتے ہیں کہ یہ کون سے الفاظ آپ نے استعمال کر دیے، الفاظ تو نہیں مناسب ہیں، اس لفظ کا استعمال یہاں مناسب نہیں ہے، یہ لفظ فلاں جگہ کی استعمال ہوتا ہے، یہ تعبیر یہاں نہیں استعمال ہوتی، فلاں جگہ استعمال ہوتی۔ تو ابو الاسود الدؤلی نے ناپسند کیا، تو اس شخص نے کہا یہ وہ لغت ہے جو آپ تک نہیں پہنچی ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے یہ بات؟ ابو الاسود الدؤلی سے،
جو نحو کے سب سے پہلے مرتب ہیں، ان سے کہا کہ یہ جو زبان میں بول رہا ہوں نا، آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، ناپسند کر رہے ہیں آپ، یہ وہ زبان بول رہا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ لینگویج ہے جو آپ تک نہیں آئی ہے ابھی، اس لیے آپ کو الگ لگ رہی ہے، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، آپ کو ناپسند لگ رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک اتنے بڑے امام کے سامنے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ زبان میری بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ زبان ہے، آپ تک نہیں پہنچی ہے ابھی، اس لیے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ تو ابو الاسود دؤلی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے بھتیجے، یہ طریقہ ہوتا تھا سلف کا شفقت کے لیے، یبن الاخ، یبن اخی، ہے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی بھتیجے، شفقت سے کہتے تھے۔ کہا کیا میرے بھتیجے، جو چیز مجھ تک نہیں پہنچی ہے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ میرے پاس نہیں پہنچی، تمہارے پاس پہنچی ہے، تو جو چیز میرے پاس نہیں پہنچی وہ تمہارے لیے بھلائی بھی نہیں ہے، بہتر وہی ہے جو میرے پاس پہنچی ہے وہی استعمال کرو، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارے کام کی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس نہیں پہنچی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان صحیح نہیں ہے۔ تو جو چیز مجھ تک نہیں پہنچی ہے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بڑے پیار سے سمجھا دیا کہ جس زبان میں اس نے بات کی ہے وہ جھوٹ اور من گھڑت ہے، وہ زبان نہیں ہے۔ تو اب یہ علمی و دعوتی خیانت میں علمی خیانت ہے، ٹھیک ہے، دعوتی نہیں، لیکن عربی زبان و ادب کی خیانت ہے کہ نہیں خیانت ہے؟ عربی زبان اور عربک لٹریچر کی خیانت ہے۔ ایک آدمی غلط زبان بولتا ہے اور اتنے بڑے زبان کے مالک اور امام کے سامنے کہتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح بول رہا ہوں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھا دیا کہ جو چیز میرے علم میں نہیں ہے وہ تمہارے کام کی بھی نہیں ہے، اس لیے جو میں بول رہا ہوں وہی سیکھو، وہی سمجھو، اسی پر بات کرو۔ تو یہ ہے تعالم، کہ آدمی بڑے سے بڑے امام کے سامنے اپنی علمی دعوے داری اور اپنی علم دانی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ ایسے ایک مثال اور بھی ہے علمی و دعوتی خیانت کی بابت۔ زبانوں پر مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ، بہت اہم ہے واقعہ، اسے پڑھ لیں۔ علمی و دعوتی خیانت کے بارے میں زبانوں پر مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ، یعنی کیا مطلب؟ واقعہ کسی کتاب میں نوٹڈ نہیں ہے لیکن مشہور زبان ہے، یعنی اتنا معروف ہے کہ جس کو دیکھو وہی بیان کر رہا ہے، جس کو دیکھو وہی بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف ہے کہ جو چیز کتابوں کے حوالوں میں موجود نہیں ہے اسے انہوں نے ویسے ہی بیان کیا ہے جیسے بیان کرنا چاہیے۔ زبانوں پر مشہور بات ہے یہ۔ ایک شافعی طالب علم کا معاملہ ہے، شافعی مسلک کا طالب علم ہے، اس کا معاملہ ہے، جس نے فقہ کا علم حاصل کیا تھا مگر پختگی نہیں تھی، جیسے آج ہے لوگ۔ یہ تو بالکل آج کل کے جو کلاسیں لگ رہی ہیں اسی سے ملتی جلتی مثال ہے یہ۔ کیا کہا؟ ایک شافعی طالب علم کا معاملہ ہے جس نے فقہ کا علم حاصل کیا تھا مگر پختگی نہیں تھی، کمزوری تھی، مضبوطی نہیں تھی۔ اتفاق سے اس کے علاقے والوں کو اپنے لیے ایک مفتی کی ضرورت پیش آ گئی۔ کوئی علاقہ ہے جہاں علماء نہیں ہے، اب ہم کو مسائل کون بتائے گا، ہمارے مسائل میں فتویٰ ہمیں کون دے گا؟ اب دیکھ رہے ہیں پورے گاؤں میں، پورے خطے میں، پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے، تو لے دے کر کے وہ طالب علم ہمارے علاقے میں یہی ایک ہے، تو اب اسی سے جو کچھ ہے ہم پوچھیں گے۔ تو کیا ہوا کہ ایک مفتی کی ضرورت پیش آئی تو انہیں اس طالب علم کے سوا کوئی نہ ملا۔ برادر مل گیا، تھوڑی معلومات ہے اسے انہوں نے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ مگر اسے بڑا تردد ہوا۔ تردد ہونا چاہیے کہ بھئی مجھ سے مسائل پوچھیں گے، مجھے اتنی معلومات تو نہیں کہ میں بتاؤں، تو مجھ سے کیسے مسائل پوچھ سکتے ہیں؟ میں غلطی کروں گا مسائل کے بتانے میں۔ میں ضرور فقہ کا طالب علم ہوں لیکن مجھے علم کی گہرائی نہیں ہے، فقہ میں مجھے اتنی معلومات نہیں ہے کہ مسائل کا جواب دو۔ اسے تردد ہوا کہ بھئی مجھے مفتی بنانے جا رہے ہیں گاؤں والے، تو میں کیا کروں، بنوں یا نہیں بنوں؟ لہذا اس نے اس بارے میں اپنے ایک استاد سے مشورہ کیا۔ اس نے اسے مشورہ دیا کہ اپنے سوال کرنے والوں کو یہ جواب دے کہ امام شافعی کے اس مسئلے میں 2 اقوال ہیں۔
جو بھی سوال پوچھا جائے بھئی ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو کہ امام شافعی کے ہاں دو قول ہیں۔ دوسرا سوال ایسا کرنا حلال ہے کہ حرام ہے، بھئی اس مسئلے میں امام شافعی کے دو اقوال ہیں۔ دو اقوال بول دے گا، اس کے بعد میں جا کے تحقیق کرے گا، دیکھے گا، پڑھے گا، آ کے بتائے گا دو قول ہیں، لیکن دو قول میں سے یہ قول زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے دو قول بولنے میں موقع مل جائے گا، اس کو مسئلے کو دیکھنے کے لیے موقع مل جائے گا۔ تو استاد نے مشورہ دیا اسے کہ اپنے سوال کرنے والوں کو یہ جواب دے کہ امام شافعی کے یہاں اس مسئلے میں دو قول موجود ہیں۔ امام شافعی نے اس کو جائز بھی کہا ہے، ایک جگہ ناجائز بھی کہا ہے۔ امام شافعی نے یہاں ایک جگہ حلال بھی کہا ہے، اسی مسئلے میں ایک جگہ اس کو حرام کہا ہے۔ دو قول ہیں، ایسا بول دے۔ استاد نے مشورہ دیا کہ کوئی مسئلہ تم سے پوچھا جائے، مفتی رہو گے تم اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے، تم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو تم اس کا جواب میں کہنا بھائی اس مسئلے میں امام شافعی کے دو قول ہیں، تاکہ بعد میں مراجعہ کر سکے۔ اگر حلال بول دے گا اور حرام نکلا تو جواب غلط ہو جائے گا، جائز کہہ دیا، ناجائز کہہ دیا، ایک بات فائنل کہہ دے گا تو مسئلہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے بیچ میں رکھ دے اسے کہ مسئلے میں دو قول ہیں، اور پھر اس کے بعد مراجعہ کرنے کا موقع مل جائے گا اس کو۔ ایسا مشورہ دیا اس کے استاد نے کہ یہ راستہ اختیار کرو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، مگر جب اس کے شہر والوں نے محسوس کیا کہ یہ دو قول کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں، جتنا مسئلہ پوچھو ہر مسئلے میں دو قول، جو مسئلہ پوچھو ہر مسئلے میں دو قول، تو دو قول ہیں، دو قول ہیں، بہت زیادہ ہو گیا۔ تو ان میں سے کسی نے اس سے پوچھا، اس مفتی سے، بچے سے، طالب علم سے پوچھا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ اب یہ سوال تو بہت نازک تھا، بہت مشکل سوال تھا نا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ تو اس نے اس کے جواب میں بھی یہی کہا، اس بارے میں امام شافعی کے دو قول ہیں، اس بارے میں امام شافعی کے دو قول ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا راز فاش ہو گیا اور وہ رسوا ہو گیا۔ تو ایسے ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ واقعہ معروف ہے، یعنی لوگوں کی زبان پر ہے، شیخ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد حاشیے میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا ایک واقعہ اسی انداز کا ہم نے نوٹ کیا ہے۔ یہ واقعہ کہتے ہیں یہ واقعہ کسی معتبر مرجع میں معلوم نہ ہو سکا، یعنی کسی کتاب میں، کسی معتبر کتاب میں تو نہیں معلوم پڑا، نہیں ملا کسی کتاب میں لکھا ہوا۔ بظاہر لگتا ہے واللہ اعلم کہ احناف کی جانب سے شوافع کی ناقدری اور تضحیک، یعنی ان کا مذاق اڑانے کے قبیل سے ہے، کیونکہ ان کے درمیان مسلکی عداوت اور دشمنی بہت زیادہ رہی ہے، اور واقعی خاص طور پر حنفیت اور شافعیت کے درمیان مسلک کا جھگڑا بہت زیادہ رہا ہے، بہت لمبی تاریخ ہے، اور کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے دوسرے کے خلاف، اور خاص طور پر احناف شوافع کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئے، جیسا کہ شیخ نے بھی لکھا ہے، کیونکہ ان کے درمیان مسلکی عداوت و دشمنی بہت زیادہ رہی ہے جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں، اور احناف کو اس بارے میں شوافع پر ایک گنا مزید فضیلت حاصل ہے، یعنی احناف زیادہ ہیں۔ اب وہ روایتیں جو آپ جانتے ہیں نا، روایتیں بھی تو گڑھی ہیں لوگوں نے، امام شافعی کے خلاف حنفیوں نے حدیث بھی گڑھی، سیکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس هو اضر علی امتی من ابلیس، میری امت میں، یہ تو آدھا حصہ ہے، یہ آدھا حصہ ہے، اگلا حصہ کیا ہے؟ وَسَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ سِرَاجُ هَذِهِ الْأُمَّةِ هُوَ ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت۔ یہ حدیث گڑھ ڈالی ان لوگوں نے، یہ احناف کا گڑھی ہوئی، احناف کی، حنفیوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے یہ، کہ ایک شخص امت میں ایسا پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، اور وہ ابلیس سے زیادہ امت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ محمد ابن ادریس یہ نام ہے امام شافعی کا، اور اضر علی امتی من ابلیس، وہ میری امت پر ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوگا۔ اور ایک شخص میری امت میں ایسا پیدا ہوگا جس کو سراج ہذہ الامہ، اس امت کا چراغ کہا جائے گا، وہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس طرح سے شافعی نے حدیث گڑھی۔
بہرحال اچھا، اسی لیے آپ شوافے پر احناف کے بعض ردود میں، اسی لیے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں اسی لیے آپ شوافے پر احناف کے بعض ردود میں دیکھیں گے، ردود رد نقد میں دیکھیں گے کہ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں موجود اس مسئلے میں 2 اقوال ہیں، اس پر بھی نقد کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے ہاں بعض مسائل میں 2 قول ہیں، کیونکہ وہ ان کا ایک دور بغداد کا ہے نا، اور ایک مصر کا گزرا ہے، تو اجتہاد کی بنیاد پر مسئلہ بدل گیا، اور اجتہادی مسائل میں آدمی ایک راستے پر نہیں رہتا۔ علم و تحقیق اور ہے نا سے آج یہ مسئلہ ہے، کل علم و تحقیق سے اور کچھ معلومات ہوئی تو مسئلہ بدل کر کے اپڈیٹ ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ تو امام شافعی کے ہاں اس مسئلے میں 2 اقوال ہیں جو امام شافعی کے ہاں پائے جاتے ہیں، ہے نا۔ امام شافعی کے سلسلے میں اسے بھی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفیوں نے بطور تردید بیان کیا ہے، بطور تردید بیان کیا ہے۔ بعض غالی متعصبین نے، غالی غلو کرنے والے متعصبین، حد سے آگے بڑھ جانے والے تعصب کرنے والوں نے اس واقعے کو شوافے پر احناف کی تردید کی بابت محمد بن محمد عبد الستار کردری 642 ہجری کی طرف منسوب کیا ہے۔ یعنی جو واقعہ آپ نے پڑھا ابھی ہم لوگوں نے شافعی طالب علم کا، اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ محمد بن محمد عبد الستار کردری نے اس واقعے کو امام ابو حنیفہ کی جانب سے امام شافعی کے خلاف بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کی صحت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ امام یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید فرماتے ہیں اس کی صحت کا علم اللہ ہی کو ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ اصول حدیث کے مطابق معتبر سند کے ساتھ اس کے راویان کی عدالت اس کے قائل تک ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی واقعہ ہے اس لیے واقعہ نقل کر دیا، لیکن امانت کے طور پر بتلا دیا کہ یہ چیز کسی ہمیں معتبر کتاب میں نہیں ملی، لیکن احناف کا شوافے کا یہ معاملہ پایا جاتا ہے، ممکن ہے اسی کا حصہ ہو یہ۔ حاشیے میں امام محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے درس کا ایک واقعہ اسی طرح کا نوٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حاشیے میں دیکھیں، 1 نمبر حاشیے میں اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے زاد المستقنع کے درس کے دوران علامہ ابن جنی اور ان کے والد کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ ابن جنی یا عثمان ابن جنی ہے، مشہور عربی زبان کے نحو کے ماہر، مشہور امام ہے نحو کے، عثمان ابن جنی ان کا نام ہے۔ تو علامہ ابن جنی اور ان کے والد کے حوالے سے ذکر کیا ہے، کس نے؟ علامہ ابن عثیمین نے اپنی درس میں ذکر کیا ہے، زاد المستقنع کے درس میں، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کیا ہے خلاصہ؟ واقعہ دیکھیں، یہ جو واقعہ ہم لوگوں نے پڑھا بھی شافعی طالب علم کا، اسی انداز کا واقعہ ابن جنی اور ان کے باپ کا واقعہ بھی ہے۔ عثمان ابن جنی جن کی وفات 392 ہجری میں ہوئی ہے، نحو کے ایک معروف عالم تھے، نحو کے ایک معروف عالم تھے، مگر ان کے والد عمامہ پوش بزرگ تھے، صاحب علم نہ تھے۔ عثمان ابن جنی امام ہے نحو کے، لیکن والد جو جنی جن کا نام تھا وہ عالم نہیں تھے، لیکن نیک انسان تھے، سفید داڑھی، سفید بال، بزرگ۔ تو کیا ہوتا تھا، لہذا لوگ ان سے سوالات پوچھتے تھے، دیکھتے تھے کہ نیک صالح بزرگ آدمی ہے نا، تو شاید عالم ہوں گے، شاید امام ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے۔ عثمان جنی کے والد جنی سے، بیٹے سے نہیں، بیٹا تو امام ہے نحو کا، لیکن باپ سے پوچھتے تھے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ابن جنی نے اپنے والد سے کہا جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کے جواب میں کہہ دیا کریں اس مسئلے میں 2 قول ہیں۔ ابن جنی کا واقعہ ابن عثیمین نے ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر، کیونکہ دونوں واقعات ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے، اس لیے اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس مسئلے میں 2 قول ہیں، کیا کہہ دیا کریں؟ اس مسئلے میں 2 قول ہیں۔ اب جب عثمان بن جنی کے والد عالم نہیں ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ بھئی میں عالم نہیں ہوں، آپ لوگ مجھ سے مسئلہ مت پوچھیں،
اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو میرے بیٹے عثمان سے پوچھیں عربی زبان کے سلسلے میں، یا اور کوئی شریعت کا مسئلہ ہے تو دیگر علماء سے پوچھیں۔ لیکن عثمان بن جنی نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ بھائی آپ سے بزرگ ہیں، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیا کیجئے مسئلے میں 2 قول ہیں، پھر بعد میں سمجھا دوں گا کیا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے؟ تو اس مسئلے میں 2 قول ہیں، کیونکہ کوئی مسئلہ اختلاف سے خالی نہیں ہے، کوئی مسئلہ اختلاف سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ کسی نے ان سے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں 2 قول ہیں۔ عثمان بن جنی کے والد نے کیا جواب دیا؟ اس مسئلے میں 2 قول ہیں، اور یہ کہہ کر وہ مشکل میں پھنس گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہ تو کوئی شک ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہے، تو کہاں سے انہوں نے کہہ دیا؟ تو اب ظاہری حلیے سے ہے نا، اچھے لباس سے، اچھے وضاقتہ سے کوئی عالم تو نہیں ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی 2 قول ہیں۔ اچھا، بہرکیف جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشکل میں پھنس گئے ہیں تو کہا کہ اب اس مسئلے کا حل ان کے بیٹے کے پاس ہی مل سکتا ہے۔ بالفعل ان کے پاس جا کر ماجرا بتایا تو ابن جنی نے کہا، عربی زبان کے ماہرین بھی ہے نا، خاص طور پر نحو کے، ان کے پاس بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں نکلنے کے، گرامر اور قواعد وغیرہ کے نام پر بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا ابن جنی نے؟ عثمان بن جنی نے کیا کہا؟ جی ہاں، اس کے اعراب میں 2 قول ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نہیں، میرے والد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ وہ 1 ہے کہ 2 ہے، اس میں شک کے بارے میں میرے والد نے نہیں کہا ہے کہ 2 قول ہیں، بلکہ جو عربی زبان ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کی تعبیر، اس کی ترکیب میں، اس کے اعراب میں 2 قول ہیں۔ اس طرح سے ابن جنی نے تعویل کر دیا اس کی، کہا جی ہاں اس کے اعراب ترکیب میں 2 قول ہیں۔ چنانچہ آج کل بھی جب کچھ لوگوں کو کسی مسئلے کی بابت ذہن میں تردد ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں 2 قول ہیں۔ یہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی ہے زاد المستقنع کی، ہے نا، اس میں یہ چیز موجود ہے، جلد نمبر 1 اور ایسے ہی صفحہ نمبر 3367 کے اندر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بھی تعالم کا حصہ ہیں۔ جو شخص جس بات کا اہل ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسی دائرے میں رہ کر کے وہ کام کرے۔ اسے جس بات کا علم نہیں ہے اس کا جواب ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ائمہ علماء اسی راستے پر چلتے ہیں، لیکن جو علم سے دور ہوتے ہیں وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ علماء کو خوف ہوتا ہے۔ امام مالک سے سوال کیا گیا، کیا کہا؟ لا ادری۔ دوسرا سوال لا ادری، تیسرا سوال لا ادری، چوتھا سوال لا ادری، 40 میں سے 36 کے بارے میں کہہ دیا لا ادری۔ انہیں نہیں فکر ہے کہ اتنا بڑا امام ہوں، اتنا بڑا عالم ہوں، محدث ہوں، مدینے میں حدیث رسول کا درس دیتا ہوں، نہ جانے کہاں کہاں سے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں، میں کیسے کہوں کہ نہیں جانتا ہوں؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میرا کیا مقام رہ جائے گا؟ میں تو لوگوں کی نگاہوں میں گر جاؤں گا۔ نہیں پرواہ، صاحب علم اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس کرتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے پذیرائی، لوگوں کی تعریف، ستائش، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بہت ہیچ حقیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور جواب دہی کے احساس کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے علماء 40 میں سے 36 کے جواب میں کہہ دیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ 4 سوالوں کا جواب دیا۔ کتنے سوالوں کا؟ 4 سوالوں کا جواب دیا، اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو پھوٹ پھوٹ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ تو امام ہیں حدیث کے، آپ نے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی میں عرصے تک درس حدیث دیا ہے،
آپ کو اللہ نے اتنا اونچا شرف، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ آپ کی صبح و شام حدیث میں گزرتی تھی، آپ آخر اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا شرف کی طرف سے سعادت ہے، شرف ہے مجھے، میں اس کے لیے کیوں روؤں گا؟ مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مجھ سے 40 سوال کیے گئے تھے، 40 میں سے 36 کے بارے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں جانتا، تو اس میں تو مجھے چھٹی مل گئی، نجات مل گئی، لیکن میں نے 4 کا جواب دیا تھا، مجھے ان 4 کے بارے میں فکر لگ گئی ہے اس وقت مرنے کے وقت کہ اگر اس میں سے کچھ غلط ہو گیا ہوگا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ تو اہل علم اور ائمہ کو ایسے فکر ہوتی ہے جواب دہی کی۔ نڈر کون ہوتا ہے؟ جاہل۔ نڈر کون ہوتا ہے؟ متعالم۔ نڈر کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیشی کا احساس نہیں ہوتا، بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ موجودہ آمنے سامنے جو تعریف چل رہی ہے، جو مقام چل رہا ہے، جو شہرت ہے، جو مقبولیت ہے، یہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لوگ اپنی کریز کو سنبھالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنی مقبولیت کی، شہرت کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ تو یہ ہے بہت بڑا مسئلہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ طالب علم بڑی آسانی سے کہہ دے مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، میں تفصیلات دیکھوں گا، پوچھوں گا، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا، بتاؤں گا۔ اس سے انسان کا مقام گھٹتا نہیں ہے، نادانی ہے ہماری کہ ہم سمجھیں کہ اس سے مقام گھٹتا ہے، اس سے مقام بڑھتا ہے۔ اس سے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا، اس کی خشیت کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہے، جواب دہی کا احساس ہے، باس پرس کی فکر ہے اسے، اور اسی راستے پر ایک طالب علم کو، ایک عالم کو چلنا چاہیے۔ تو طلباء اور علماء صحیح معنوں میں ہے نا اس کی فکر کرتے ہیں، وہی لوگ جنہیں علم نہیں ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں جانتے، اس لیے ان کے سامنے دنیا ہے، سستی شہرت ہے، مقبولیت ہے، کریز ہے، نام ہے، نمود ہے، اور ادھر ادھر اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اسی چیز کو وہ اپنی مقبولیت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو بہرحال یہ امام ابن جنی کا واقعہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ 2 باتیں شیخ نے پیش کی، ایک تو یہ کہ وہ شافعی طالب علم کی، اور اسی حیثیت سے واقعے کو سمجھیں جس حیثیت سے شیخ نے یہاں پر اسے نوٹ کیا ہے۔ ابن جنی کا واقعہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں بیان کیا ہے، زاد المستقنی میں، شرح میں بیان کیا ہے اسے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آخر یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اس شافعی طالب علم کے استاذ نے کیوں مشورہ دیا کہ ہر سوال کے جواب میں کہنا اس میں 2 قول ہیں؟ کیوں کہا؟ یہ کسی صاحب علم کا مشورہ نہیں ہو سکتا۔ صاحب علم مشورہ دے گا، اپنا دامن بچاؤ، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کھڑے ہونا ہے، ایک مسئلہ غلط ہوگا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَىٰ، تو اس کا گناہ اسی پر جائے گا جس نے فتویٰ دیا ہے۔ من افتي بغیر علم فإنما اسمه على من افتى، جس کسی کو بغیر علم کے فتویٰ دے دیا گیا تو اس کے اس فتوے کا وبال، اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے، مفتی پر اس کا وبال ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے بھائیوں، کی حدیث ہے، اور سلف امت کے کتنے سارے اقوال، لا ادری نصف العلم، میں نہیں جانتا ہوں، یہ کہہ دینا آدھا علم ہے۔ اگر علم ہے بتا دیتا ہے تو پورا علم ہے، اور اگر کہہ دے نہیں علم ہے اور کہہ دیتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، تو میں نہیں جانتا ہوں یہ کہنا بھی آدھا علم ہے۔ کم سے کم یہ تو جانتا ہے کہ میں اس مسئلے کا علم رکھنے والا نہیں ہوں، بلکہ اس مسئلے میں جاہل ہوں، نہیں پتا ہے مجھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ ابن جنی نے کیوں اپنے باپ کو کہا کہ تم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو تم مسئلے کے جواب میں کہہ دیا کرو اس مسئلے میں 2 قول ہیں؟ کیوں نہیں کہا کہ تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم مسئلے کا جواب دو؟ تمہیں چاہے آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ کہیے کہ میں عالم نہیں ہوں، آپ اہل علم سے مسئلہ پوچھیں۔ میری زندگی کا کوئی تجربہ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھئے، میری آپ بیتی پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھئے، لیکن آپ مجھ سے دین کا، شریعت کا کوئی مسئلہ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں ابھی آنی باقی ہیں، یہ تو ابھی آغاز ہے، اور ابھی وہ ساری مثالیں حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، زبان و ادب کی، اور ساری تفصیلات آئیں گی کہ کس کس طرح سے ان علم کے میدانوں میں لوگوں نے کس طرح کا تعالم اور کس طرح کی علمی اور دعوتی خیانت کا کام کیا ہے، اس کے شواہد آگے آنے والے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے نا، کوئی بھی شخص جو صاحب علم ہوگا،
وہ ہرگز مشورہ نہیں دے گا کہ تم جاہل ہو اور جاہل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مفتی کے منصب پر رکھو، اور تم سے کوئی سوال کرے تو حیلے کے طور پر دو قول ہیں اس مسئلے میں، دو رائے ہے اس مسئلے میں، دو قول، اس طرح کی بات کرنے کا مشورہ کوئی صاحب علم نہیں دے سکتا۔ اب یہ عثمان ابن جنی ہے، ٹھیک ہے وہ عربی زبان و ادب کے تو امام ہیں، لیکن علم توحید، علم سنت میں کیا مقام ہے ان کا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو علم نحو، علم صرف یا عربی زبان و ادب اور وغیرہ وہ ایک الگ میدان ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ عقید توحید کا، علم سنت کا، منہج کا، فقہ کا، احکام کا، حلال و حرام کا، اس علم نحو کے ماہرین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے میدان کا ماہر ہے لیکن دوسرے علوم سے نابلد ہے، برائے نام اس کو حسب ضرورت موٹی موٹی معلوماتوں سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ صاحب علم ہو کہ فتویٰ دے، وہ صاحب علم ہو کہ لوگوں کی رہنمائی کرے، ایسا ہرگز کوئی لازم ملزوم نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی اپنے فن کا امام ہوتا ہے، دوسرے میدان میں ضعیف کی فہرست میں رہتا ہے۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں میرے بھائیوں کہ وہ اپنے میدان میں، کسی علم کے کسی ایک میدان میں، ایک فن میں امامت کے مقام پر ہے، لیکن محدثین کے ہاں علم حدیث میں ضعیف کی فہرست میں ہے، تو اسے کوئی لازم نہیں آتا۔ ابن جنی نے یہ مشورہ دیا، اس طرح کی باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، تو واقعی افسوسناک ہے کہ نہیں افسوسناک ہے؟ سفید پوش ہے امامہ اور سفید ریش، سفید بال، عمر رسیدہ بزرگ ہیں، صاحب علم نہیں ہے، بچہ ان کو مشورہ دیتا ہے جو وقت کا عربی زبان و ادب کا، عربی گرامر کا یا علم نحو کا امام ہے، وہ کہتا ہے ابا جان آپ مفتی بن جائیے، اور آپ سے مسئلہ کوئی پوچھے تو آپ کہیے اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ تو یہ باتیں اس بنیاد پر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں کہ اہل علم کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن جو لوگ صحیح معنوں میں علم والے نہیں ہیں، انہیں نہیں احساس ہوتا کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، بلکہ وہ دنیا کی مقبولیت، شہرت، یہاں بے عزت نہ ہو جائیں، یہاں رسوا نہ ہو جائیں، یہاں کریز گر نہ جائے، یہاں مقبولیت ڈاؤن نہ ہو جائے، اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ سراسر ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر سراسر زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جو آپ سے دین کے کسی مسئلے میں رہنمائی حاصل کرنے کی چاہت رکھتے ہیں، اور آپ نااہلی کے باوجود انہیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ انسان اپنی اہلیت کے مطابق ہی کام کرے، جس بات کا اہل ہے اس کے لیے وہ آگے آئے، جس بات کا وہ اہل نہیں ہے اس میں وہ اپنے آپ کو بری کر لے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ جب معاملات نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل کے حوالے کر دیا جائے، اہل کوئی اور ہے لیکن نااہل کو منصب دیا جا رہا ہے، نااہل کو کام دیا جا رہا ہے، نااہل کو ذمہ داری دی جا رہی ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، ہے نا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ نااہلی کیسے ہوگی؟ نااہلی کیسے ہوگی؟ امانت ضائع کیسی ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امانت ضائع ہونے کی مثال یہی ہے کہ نااہلوں کے ہاتھ میں ذمہ داری دے دی جائے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل امت کو اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنا اپنا منصب، اپنی اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی آدمی جس بات کا اہل ہے اسی حد تک وہ اپنے آپ کو محدود رکھے، اپنی ذات کے لیے وہ خیر خواہ ہوگا، امت کے لیے خیر خواہ ہوگا، اللہ کے لیے دین کے لیے خیر خواہ ہوگا، اور یہی سب کی ذمہ داری ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے ہم تو ہم نہ اپنی ذات کے لیے خیر خواہ ہوں گے، نہ امت کے عوام کے لیے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اور نہ اپنی عزت و آبرو کے لیے۔ اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس طرح کی مثالیں ابھی کئی ایک آنا باقی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید باتیں اگلے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہم نے 10 مثالیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد ابھی عثمان بن جنی کی بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، آگے مبرد نحوی کے واقعات بھی آ رہے ہیں۔ مبرد جو وقت کے چوٹی کے امام تھے، علم نحو کے اماموں میں سے ایک چوٹی کے امام ہیں، ان کے یہاں بھی
تعالم اور علمی دعوے داری کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، اور مزید کچھ باتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ